اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کلاس نمبر 5 میں سورۃ البقرہ کی 31 سے لے کے 40 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا اور وہ جنت میں کیسے داخل ہوئے، ان آیات میں ہم ان کا ترجمہ پڑھیں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے علم والا اور حکمت والا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم ان کو ذرا بتا دو ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں زمینوں آسمانوں کے غیب کو جاننے والا ہوں۔ واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو تو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، وہ اکڑ گیا اور تکبر کیا، انکار کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یوں وہ کافروں میں داخل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، تو ہم نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تم دونوں جنت میں رہو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور دونوں کھاؤ پیو اور جتنا عرصہ چاہو رہو اس میں، اس جنت میں رہو، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک درخت ہے جس کے قریب نہیں تم نے جانا، اگر ایسا ہوا تو تم پھر حق تلفی کرنے والوں ظالموں میں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں داخل ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، اس سے نکلوا دیا اس نے ان دونوں کو جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو ہم نے فرمایا کہ اتر جاؤ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے بعض کے بعض میں سے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور زمین میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا کچھ عرصے کے لیے، اور وہاں جو نفع حاصل کرنا ہے کر لو۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے جس کے سبب وہ توبہ کی رجوع لے کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنے والا۔ جب انسان گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لے کے آئے تو وہ توبہ کہلاتی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی گناہ گار بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی توبہ کرنے پر اتنی خوشی ہوتی ہے جس کو آپ علیہ السلام نے مثال دے کر بیان فرمایا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ تم میں کوئی شخص ریگستان کے سفر پر روانہ ہو، اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پر لدا ہو، وہ کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرے اور جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کا اونٹ غائب ہو جائے۔ اب اس کو اپنی موت نظر آئے کیونکہ اونٹ کے اوپر اس کا سارا سامان لدا ہوا ہے کھانے پینے کا۔ اونٹ نہیں ملتا، ریگستان میں پانی پینے کے بغیر کئی ہفتوں کا سفر تو نہیں کیا جا سکتا۔
وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع کر دے، اسی دوران اچانک اس کی آنکھ لگ جائے، آنکھ کھلتے ہی اس کا اونٹ اس کے سامنے ہو تو اس کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے جب ایک انسان گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے توبہ کر لے۔ مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ وہ اتنا خوش ہو کہ اس کی زبان لڑکھڑا جائے، من شدت الفرح، اور وہ خوشی کے باعث اس کی زبان سے یہ نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہو کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، یعنی اس کی زبان لڑکھڑا جائے، اتنی شدت اس پہ طاری ہو خوشی کی۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب کوئی شخص گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون نے جب توبہ کی، قرآن حکیم میں آتا ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں بنی اسرائیل کے رب موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا، اب تو ایمان لایا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ نزاع کے وقت سے پہلے توبہ قبول ہے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پر یہ عبارت لکھ لی تھی، میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہے گی۔ تو انسان کے پاس یہ بہت بڑا ایسٹ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اگلی آیات 38ویں، قُلْ نَحْبِطُوا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہم نے حکم دیا کہ تم سب کے سب زمین پہ اتر جاؤ، پھر جب کبھی بھی میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت کی چیز آئے گی یعنی کتاب، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جو کوئی اس کتاب کی پیروی کرے گا تو قیامت والے دن اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو لوگ ہماری آیات کا کفر کر دیں گے اور اس کو جھٹلا دیں گے ایسے لوگ ہوں گے جہنمی۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب ان آیات میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر آیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر کی۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تم اپنا عہد پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، اور میں اپنا عہد پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور تم صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم نے الحمدللہ رب العالمین ہم نے اپنی کلاس میں 31 سے لے کے 40 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھا۔ کل انشاءاللہ العزیز 41 سے لے کے 50 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔